ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا پس وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک ایسی بستی والوں کے ہاں پہنچے جن سے انہوں نے کھانا طلب کیا اس کے اہل رہنے والوں سے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کریں۔ تو انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو قریب تھی کہ گر جائے، گرنا ہی چاہتی تھی کہ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے۔
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر آج کے اس دن میں جہاں ہم موجود ہیں، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ مئی کے مہینے کا پہلا دن ہے، یعنی یکم مئی۔ یہ وہ دن ہے جس کو بہت سی دنیا کے ممالک مزدور ڈے، لیبر ڈے یا یوم مزدور کے نام سے مناتے ہیں، جس کا مقصد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والا مزدور آدمی ان طبقات میں سے ہے جن کے حقوق کی آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ ان کو ان کا حق ملتا رہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ سال کے مختلف دنوں میں آوازیں آتی ہیں، یہ فلاں مدر ڈے ہے، یہ ٹیچر ڈے ہے، یعنی اسی نسبت کے ساتھ کہ اس سے متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تعارف ہو سکے، ان کے حقوق کی بات کی جا سکے، ان کے متعلقہ لوگوں کو معلومات ملیں، اور پھر ان سے متعلقہ جو کرنے والے کام ہیں لوگ اس کی طرف راغب ہو سکیں۔ اسی طرح یہ مزدوروں کا دن ہے جو ان لوگوں نے طے کر رکھا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ہاں مزدوروں کا کوئی دن نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ سب دن اللہ کے دن ہیں، مزدور ہو یا مالک، وہ کس طرح اللہ کے دن میں اپنی مرضی کو قربان کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق دن گزارتا ہے، یہ ہے مومن کی فکر اور سوچ۔ یہ دن منانا یہ اس ماڈرن دنیا کا ایک تقاضا ہے جس کو جو ہے وہ بعض لوگ پورا کرتے ہیں، مگر ہر دن کے پیچھے اگر آپ کبھی غور کریں گے تو جو لوگ اس کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، جو بڑا اچھال رہے ہیں اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم محروم طبقوں کے ساتھ ہیں، اگر آپ ان کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ محرومی انہوں نے خود ہی ان کو دے رکھی ہوتی ہے، اور اب جو ہے وہ اپنے غلبے کی بنیاد پر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے بڑے ہمدرد ہیں۔ اسی طرح کا یہ ایک دن ہے جو وہ لوگ جو ہے اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، اور آج ہمارا ملک پاکستان بھی اس کا حصہ ہے۔ غالباً سن 73 کے بعد یہاں بھی یہ یکم مئی کا دن جو ہے یہ اسی طرح منایا جاتا ہے جس طرح دوسرے لوگ مناتے ہیں۔ اب اس کی تاریخ میں جانا، اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، دنیا کی بات ہے۔ یہ 1-2 صدی پہلے ایک واقعہ ہوا جس کو بنیاد بنا کر یہ دن جو ہے اس کو متعارف کروایا جاتا ہے، اور اس کی مختصر کہانی 2 لفظوں میں یہ ہے کہ غالباً سن 1884 اور 86 یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کچھ مزدور اپنے وقت کی تعیین کے سلسلہ میں احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں 8 گھنٹے کا جو ہے وہ وقت دیں، اس سے زیادہ ہم محنت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کے کچھ اور مطالبات تھے کہ شکاگو کے شہر کے اندر ان پر ظلم ہوا،
الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے بم بلاسٹ کیا ہے، اس کے نتیجہ کے اندر جو ہے وہ پھر فائرنگ ہوئی۔ مطلب مختصر یہ ہے کہ وہاں کچھ لوگ مر گئے، جس کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں بیان کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں مزدور شہید ہو گئے۔ تو بہرحال وہ مر گئے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی یاد جو ہے اس کے حوالہ سے کچھ تنظیمیں، یونینز، وہ ان کا نام لیتی رہی کہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ آخر کار جب یہ کمیونزم انقلاب آیا ہے، یہ مزدور کی بات کرتے تھے، محنت کش جو ہے ان کے ہمدرد بن کر یہ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئے، اور مقصد یہ تھا کہ طاقتور لوگ جو ہیں انہوں نے استحصالی نظام قائم کر رکھا ہے، ہم نے اس کی مخالفت کرنی۔ یہی وہ انسانی نقص ہے جو اکثر اس طرح کے بڑے کاموں میں نظر آتا ہے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ اس پرکشش نعرے کے اندر خرابی کیا تھی۔ بہرحال انہوں نے پھر اس کو بہت اچھالا ہے، اور ہمارے ہاں بھی ٹریڈ یونینز بن گئی، مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور پھر احتجاج بھی کیا جاتا ہے اپنے مطالبات کے منانے میں۔ تو یہ وہ دن ہے جو مزدور کی مزدوری اور اس کی اہمیت کے حوالے سے لوگوں کے ہاں متعارف ہے۔ بس اتنی سی بات ہے اس کی۔ اس سلسلہ میں ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید مذہبی لوگ یا مذہب وہ محروم اور پسماندہ طبقات کی حمایت نہیں کرتے، ان کو غرض نہیں ہے، وہ سرمایہ دار کا حامی ہے، وہ مالک کی جو ہے وہ بہت زیادہ تائید کرتا ہے، محنت کش اور مزدوری کرنے والے کی بات نہیں کرتا۔ یہ بڑی زیادتی ہے جو اسلام بالخصوص اور دوسرے مذاہب پر بالعموم جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، کہ مذہب کے اندر اس طرح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مذہب بالخصوص آسمانی مذہب، یعنی اللہ کی وحی کے تابع مذہب، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذباتی فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کے حقوق کی بات ہو اور اس کے فرائض کو نظر انداز کر دیا جائے، وہ جو چاہے کرتا رہے، اس کا حق ملنا چاہیے۔ یہ زیادتی ہے۔ یہی کمیونزم والوں نے یہی کچھ کیا، یعنی مزدور کی بات کرتے کرتے ساری دولت جو ہے مزدور کے نام سے مخصوص طبقے نے وہ چھین لی، ہتھیا لی، اور یہ کہا گیا کہ ہم غریب کے ساتھ کھڑے۔ ہمارا مذہب بالخصوص اسلام، اس کی تعلیمات، ان تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ افراد تفرید سے پاک ہوتی، اس میں کوئی چیز اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتی، جس کا جو حق ہے وہ بھی دیتا ہے، اور جس کا فرض ہے اس کی بھی تلقین کرتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ دنیا کا نظام عین اس انداز میں چل سکتا ہے جو فطرت کو مقصود ہے، ورنہ اس افراد تفرید کی وجہ سے پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، جو جس طرح غالب آ جاتا ہے وہ اپنی من مانی کرتا ہے اور دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام بنایا بالخصوص معاش کے اعتبار سے، اس میں برابری نہیں رکھی، اس میں بھی فرق ہے۔ یہ جو کہتے ہیں مساویانہ تقسیم، یہ بظاہر تو ایک بڑی جو ہے وہ خوشکن تحریک اور خوشکن نعرہ نظر جو ہے وہ آتا ہے، مگر حقیقت کے بالکل منافی ہے، مساویانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر آزمایا ہے اور کسی سے لے کر آزمایا ہے، اللہ نے حدیں رکھی ہوئی ہیں، برابری نہیں ہے اس میں۔ اگر یہ برابری ہوتی تو دنیا کا نظام نہ چل سکتا۔ اللہ سورہ زخرف میں فرماتا ہے، جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبوت بھی تقسیم کر دو، یہ برابر ہونی چاہیے، چند سال آپ نبوت کریں، چند میں ہم کریں گے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، تو یہ اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہے ہم نے تو معاش کو جو ہے وہ بھی تقسیم ہم نے کیا ہے، تم نے نہیں کیا، حالانکہ تمہاری ضرورت کی چیزیں تھی، یہ فیصلے بھی ہم نے کر دیے۔
نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعض کو بعض پر درجے کے اعتبار سے فوقیت جو ہے وہ اللہ نے دی ہوئی ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، وجہ اس کی کیا تھی؟ کیوں نہ سب کو برابر کر دیا؟ اس لیے کہ ایک تابع ہو دوسرا متبوع ہو، اور پھر اس کی وجہ سے یہ معاش کا نظام آگے چل سکے. اگر سارے ہی تابع ہو تو پھر کس متبوع کا کام کرنا ہے انہوں نے، اور اگر سارے ہی متبوع ہو تو پھر ان کی ضروریات جو ہے وہ کرنے والے لوگ ہی نہ ہوں گے تو کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ یعنی اسلام کی اصطلاح کے اندر آجر بھی ہے اور اجیر بھی ہے. سب ہی آجر بن جائیں تو کام کون کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ نے تابع کر دیا ہے لوگوں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ وہ فکر ہے جو قرآن دیتا ہے، مذہب دیتا ہے، کہ اصل میں تمہیں تلاش کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے. مزدور کو وہاں اپنے کام میں ڈھونڈ رہا ہے، اور پھر مالک جو ہے، آجر جو ہے، اس کو اپنے کام کے اندر اس کو تلاش کرنا ہے. کہ صرف دولت کی فراوانی مقصود نہیں ہے، یہ کوئی حاصل الحصول نہیں ہے، اس کی وجہ سے تم خوش نہیں رہ سکتے، بلکہ اس کے اندر اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو پھر اطمینان قلب نصیب ہوگا. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ہے دینی فکر. اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اس کے بیان کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، تو وہ قرآن کی دعوت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. جہاں تک اس پسماندہ طبقے کی بات ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء وہ ہمیشہ ماتحتوں کے ساتھ رہے. اور نوح علیہ السلام بھی دیکھ لو، جب انہوں نے دعوت پیش کی تو ان کے ساتھ جو لوگ آگے بڑھے ان کا تانا دیا اس وقت کے سرداروں نے کہ یہ نکمے لوگ، یہ کمی قسم کے لوگ جو تمہارے ساتھ ہیں، ہم کیسے، تم ان کا تو وقار ہی کوئی نہیں ہے، تیری بات کیسے مان سکتے ہیں کہ تو بہت بڑھ. بہرحال عرض یہ کرنی ہے مجھے کہ یہ اس افراد تفرید سے بچ کر جو جس کا حق ہے، جو جس کا فرض ہے، اس کی طرف جو ہے وہ دھیان کرنا چاہیے. مزدور کے حوالہ سے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اگر خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو آپ نے مزدور کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. اگرچہ وہ لوگ جن کے ساتھ مل کر آپ مزدوری کرتے رہے اس اعتبار سے کہ ایک ضرورت تھی وقت کی، وہ جان قربان کرتے تھے، وہ آپ کو ایک کوئی اینٹ نہ اٹھانے دیتے، لیکن شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو کسی کی عزت اور وقار کے منافی ہو. یعنی کوئی کمی نہیں ہے اس اعتبار سے اس کو ڈیگریڈ کیا جائے. میں اللہ کا پیغمبر، قریش خاندان کا بڑا بندہ، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے لیے اس کے نام سے گھر بناؤ، تو مدینہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. اور صحیح روایتوں میں آ رہا ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں جہاں صحابہ شانہ بشانہ تھے وہاں بالکل ساتھ، بلکہ سب سے آگے اگر کوئی ہستی کھڑی تھی تو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول مزدوری کر رہے تھے وہاں. غزوہ خندق میں دیکھیں، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، ایک ایسی چٹان آئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں الفاظ آتے ہیں، صحابہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، انا نازل ہوں، میں نیچے اترتا ہوں. وہاں کچھ معجزات بھی ہوئے لیکن اللہ کے رسول نے اسی طرح کام کیا. وہاں یہ لفظ آتے ہیں کہ جس طرح دوسروں نے پتھر باندھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا تھا. یہ کیفیت تھی. اور پھر مزدوری کی نیچے اترے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہی آپ سنتے رہتے ہیں، کدال مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شعاع نکلی وہاں سے برق جو ظاہر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو اس وقت کی بڑی سپر طاقتیں ہیں اللہ نے میرے موتی کر دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے. حضور کی زندگی کے اندر نبوت سے پہلے بالخصوص بعد کے اندر ذمہ داریاں اس طرح کی جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وقت نہ ملا. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت خدیجہ کے مال کو استعمال کرتے ہوئے اپنی توانائیاں اور محنت صرف کی، یعنی مزدوری کا کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ کوئی عیب والا، کوئی نقص والا، کوئی تانے والا کام نہیں ہے کہ فلاں بندہ مزدور ہے۔ اس کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ہوتی۔ ما بعث اللہ نبی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی، یعنی مجھ سے پہلے بھی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، اور میں بھی ہوں، کہ جس نے بکریاں نہ چرائی۔ آپ اندازہ کریں، محنت مزدوری کا کام ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہی؟ فرمایا کنت ارعا علی قراریط لأہل مکہ، میں اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے بدلہ کے اندر وہ چرایا کرتا تھا، یعنی طے کیا ہوا تھا میں نے۔ اور یہی وہ بات ہے شریعت کی روشنی کے اندر جس کو فقہا باقاعدہ باب باندھ کر، بلکہ محدثین بھی باب باندھتے ہیں کتاب الاجارہ کے نام سے، مزدوری اور محنت کے نام سے، یعنی اس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے مالک کے ساتھ، کیا کام کرنا ہے، کون سا کام جو ہے وہ کس نے کرنا ہے، کس طرح کا بندہ ہونا چاہیے۔ مالک جو ہے وہ کچھ اپنے مطالبات رکھتا ہے، کچھ تقاضے جو ہیں وہ پھر مزدور کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس ایگریمنٹ، اس معاہدے کو، اس عمل کو اجارہ کہا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ ابواب ہیں ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ پھر اب ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک ہی بات ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ سورہ قصص اگر آپ پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت کر کے گئے ہیں اور پھر وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے ہیں جہاں کچھ خواتین، کچھ بچیاں وہ الگ سے بیٹھی ہوئی تھی، اور باقی لوگ جو ہے وہ پانی بھر بھر کر جو ہے وہ لے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں الگ بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو پانی لے جانے کا کام کر سکے، ہم خواتین ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں ہم پانی جو ہے وہ بھرتی ہیں اور پھر لے جاتی ہیں اپنے گھر کے اندر۔ انہوں نے ان کی مدد کی۔ تو پھر وہاں قرآن مجید میں آتا ہے کہ انہوں نے جا کر جب اپنے گھر میں والد کو بتایا کہ آج ایسا ایک شخص ملا تھا، تو باپ نے کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ واقعہ لمبا ہے، لیکن اس میں یہ بات آتی ہے کہ پھر جب وہ گھر میں آ گئے، بات چیت ہوئی کہ کون ہے، کس طرح یہ کام ہوا، یہاں کیسے پہنچے، تو ان میں سے جو ہے وہ ایک بچی کہتی یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس نوجوان کو محنت پر لگا دو، مزدور رکھ لو۔ استاجرہ، کیوں؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین، جب آپ کسی کو جو ہے وہ مزدوری پر رکھتے ہیں، دو بڑی خوبیاں ہیں جو کسی مزدور کے اندر ہونی چاہیے، اور یہی مد نظر رکھنی چاہیے مزدور کو اپنے فرائض کے اعتبار سے۔ وہ کیا ہے؟ ان خیر من استاجرت القوی، وہ جو اس کو کام دیا جا رہا ہے وہ کرنے کے قابل ہو، میرٹ پر ہو، وہ صلاحیت رکھتا ہو، القوی ہو، طاقتور ہو۔ جو طاقتور بڑا مفہوم وسیع ہے۔ پھر ساتھ کا الامین، وہ جب کام کرتا ہو تو کام چور نہ ہو، جان نہ چھڑاتا ہو۔ یہاں یہی کچھ ہوتا ہے، غریب کی ہم حمایت کرتے ہیں، اور خواہ بددیانتی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مطلب نماز کے نام سے جو ہے وہ مالک سے اجازت لے کر آدمی اتنا وقت لگا دے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نہ وہ مالک کچھ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے، اور پھر یہ اپنے طور پر خوش ہے حالانکہ کر خیانت رہا ہے۔ تو فرمایا القوی الامین، یہ جو نوجوان ہے یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے اور امین بھی ہے، اس نے تو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، الامین ہے، یہ بددیانت نہیں ہے، خائن نہیں ہے۔ تو یہ بڑی دو خوبیاں ہیں اسلام جس کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر باقی اس کے حقوق ہی کی بات کرتے ہیں۔ مزدور کے حقوق کی جتنی بات اسلام نے کی ہے، یعنی محروم اور ماتحت طبقات کا جو تذکرہ اللہ رسول نے کیا ہے، وہ دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جن سے یہ بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ کام کرو، محنت کرو۔ محنت کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بلکہ سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟ جو محنت مزدوری کر کے آدمی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ ان اطیب ما اخذتم جما کسبتم من عمل یدی وکل بیع مبرور، ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نبی اللہ داؤد کان یاکل من عمل یدی، جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ دے رہے تھے کہ بہترین کھانا کون سا ہے،
मा अकला अहदुकुम तामन अन याकुला मिन अमली यदैहि, जो आदमी मेहनत मजदूरी हाथ से कमा कर खाता है, बेहतरीन कमाई है, बेहतरीन खाना है उसके लिए। और फिर साथ ही कहा दाऊद ये काम करते हैं, अल्लाह का पैगंबर था। कुरान मजीद में अल्लाह ने जिसको बयान किया है, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी माहु वत्तैर वअलन्ना लहुल हदीद अन अमल साबिगातिन, ये ज़िरें बनाओ, अन अमल साबिगातिन वक़द्दिर फ़िस सर्दि वअमलू सालिहा। तो दाऊद पैगंबर जैसे बंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो उनको काम पर लगाया, काम करते थे, मेहनत करते थे। तो ये हक ही की बात है कि हम जिन लोगों को अपने जो है वो लीडर और रहनुमा मानते हैं, हमारे बड़े वो मजदूर थे, मेहनत करने वाले, कोई ऐप वाली बात नहीं है हमारे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब नबी बकरियां चराते रहे, मैं भी बकरियां चराता था, यानी मेहनत मजदूरी जो है वो उसकी तरफ इशारा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर आखिर में बस वो हदीस पेश करके मैं बात को खत्म करता हूं कि अल्लाह के रसूल ने जो खूबसूरत अल्फाज बयान किए और आज जो है वो जगह जगह लिखे होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आतुल अजीरा कब्ल अन यजिफ़ अरक़हु, जब आप किसी के साथ मुआहदा कर लेते हैं और वो उसको मेहनत पर लगा देते हैं तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसका हक उसको दे। इसका मतलब क्या है कि उसको भी पसीना आना चाहिए, वो भी हराम ना कमाए, वो भी अपना काम करे। बल्कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बंदे हैं क़यामत के दिन जिनकी वकालत करते हुए मैं अल्लाह के दरबार में खड़ा हूंगा। उनमें से एक बंदा वो अजीर, वो मजदूर है जिसने किसी के साथ मुआहदा किया और उसने काम पूरा किया, लेकिन मालिक ने वलम युअति अजरहु, उसकी मजदूरी न दी, तो उसकी तरफ से मजदूरी लेने के लिए जिसके साथ दुनिया में ज्यादती हुई थी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में खड़ा होऊंगा और उस मालिक से जो है वो कहूंगा कि इसकी मजदूरी दो, तुमने दुनिया में जुल्म किया। उस वक्त देना बड़ा मुश्किल होगा, मगर उनकी वकालत यानी मजदूर का साथ इसी दुनिया में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के अंदर भी मजदूर के साथ खड़े, हिमायत करेंगे उसकी। तो यानी इस्लाम बिलखुसूस हमारी शरीयत इस वक्त ये जो मजहब आखिरी सही मजहब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेश किया है, इसके अंदर अफराद तफरीद से हटकर मजदूर के हवाले से, मातहत तबके के हवाले से जो कुछ हमें मिलता है वो हमारे लिए मशअले राह है। लेकिन हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने हक को वसूल करने के लिए सिर्फ एहतजाज ही नहीं, अपने फराइज की तरफ भी ध्यान किया जाए। दोनों चीजें जब साथ साथ होंगी तो फिर ये जिंदगी, ये मईशत का जो है वो पहिया, ये गाड़ी आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह इसका नतीजा खैर ही की शक्ल में निकलेगा, इस दुनिया के अंदर भी और फिर इसके बदला के अंदर भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जिंदगी जिसका फिर कोई इख्तिताम नहीं है, उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी इस मेहनत, इसकी इस मजदूरी के ये मेहनत करने के साथ साथ जब अल्लाह के अहकामात को नहीं भूला था, वक्त होता था तो वो अल्लाह के घर में आता था, बाकी जो है वो फराइज जो अल्लाह ने उस पर मुकर्रर किए थे उसकी तरफ भी ध्यान देता था, तो उसकी कामयाबी पैसे वालों के मुकाबला के अंदर वो बहुत ज्यादा होगी। फिर उसको ज्यादा हिसाब देने की जरूरत नहीं है, जो कुछ था जितना था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तकसीम कर रखी थी उसके मुताबिक उसने दुनिया में जो है वो काम ईमानदारी से किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फिर उसको उसका अजर वो अता फरमाएंगे। तो ये चंद चीजें हैं जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, वरना जिस तरह मैंने कहा हमारे मुहद्दिसीन ने, फुकहा ने बाप बांधे हैं, उसकी तफसील बयान की है और फिर उससे मुताल्लिका जो भी चीजें हैं, एक ऐसा मुआशी निजाम जो सिर्फ इजारा के हवाला से हमें अपनी फिका की किताबों में मिलता है, मुहद्दिसीन के यहाँ मिलता है, यकीन जाने कि अगर हम उसको रहनुमा बना लें तो हमारे बेशुमार मसाइल, बल्कि अक्सर मसाइल कि जिसकी वजह से इस वक्त खलफ शाह, इस वक्त जो है वो एक दूसरे से बोझ और दूरी पैदा होती है और फिर मैदान में निकल आते हैं, एहतजाज होता है, मरने मारने पर आते हैं, उसी मिल को आग लगा देते हैं जहां मेहनत कर रहे होते हैं, ये खत्म हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी इसी तरह की मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और करवाने वाले लोग मौजूद थे, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो एहतजाज करते हैं। हर एक अपना हक भी समझता था और अपने फर्ज पर भी ध्यान देता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ये बातें सुनकर समझने की तौफीक नसीब फरमाए, इस वसी दायरे को समझे। कारोबारी आदमी है, किसी जगह मुलाजमत करने वाला बंदा है, उसमें भी यही आजर अजीर ही कमाता है, यही दोनों चीजें हैं, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। क़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। जब्बार